عرفان صدیقی صاحب، آج جناب انصار بھائی صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کی سٹوری تھی کہ حکومتی سطح پر بہت بڑے پیمانے پر حکومت سے رابطہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لیڈران کا ہے، اور اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوئی تو ممکنہ طور پر 24 نومبر کا احتجاج واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اجازت دے دی مذاکرات کی۔ عمران خان صاحب کی پوزیشن یہی ہے کہ جو میٹر کرتا ہے ہم اس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن کیا آپ یہ بات کنفرم کر سکتے ہیں کہ حکومتی سطح پر، کیونکہ جو آپ نے بھی فرمایا اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے سرے سے کچھ آفر ہی نہیں کیا، جبکہ آج تاثر یہ مل رہا ہے کہ حکومت تحریک انصاف سے بات چیت کر رہی ہے، کچھ ٹیبل پر لا رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی وے فارورڈ نکالا جا رہا ہے۔ لیکن جو آپ نے فرمایا اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جو کا تو ہے۔ دیکھیں منیب، اگر وے فارورڈ کی کوئی بات ہو رہی ہے نا تو وہ ہماری طرف سے نہیں ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے ایک ایسا اعلان کر دیا ہے کہ جی ان کا ہر جو ممبر ہے پارلیمنٹ کا وہ 10,000 افراد لے کے آئے گا، صوبائی اسمبلی 5,000 لے کے آئے گا۔ میں ابھی حساب کتاب دیکھ رہا تھا کہ اگر نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے ان کے ارکان 100 بھی ہوں، اور پھر اسی طرح 200-250 جو ان کے صوبوں میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ کوئی 25 لاکھ کا مجمع بنتا ہے۔ یا تو یہ 25 لاکھ کے مجمع کے تصور سے خود گھبرا گئے ہیں کہ ہم شاید 25,000 بھی نہ لا سکیں، 5,000 بھی نہ لا سکیں، تو وہ اگر کوئی فیس سیونگ کے لیے یا اپنی اس ریٹریٹ کے لیے یا اپنی اس جو کال ہے اس سے واپس لینے کے لیے کوئی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کوئی رابطے کر رہے ہیں، حکومتی اہلکاروں سے مل رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے کوئی فیس سیونگ کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں اس کو تو رول آؤٹ نہیں کر رہا، یہ ہو رہا ہوگا۔ لیکن کیا ہم کوئی پیشکشیں کر رہے ہیں ان سے، یا ہم کہہ رہے ہیں نہیں 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 ادھر مت آنا، ہم ڈر گئے ہیں، ہم خوف زدہ ہو گئے، ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ 26ویں ترمیم واپس لے لیں، ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے دروازے کھول دیں، مقدمے بھی واپس لے سکتے ہیں، ہم یہ جو چوری کا مینڈیٹ ہے بقول ان کے یہ بھی واپس کر کے کل آپ کو وزارت عظمیٰ کا حلف دلا، ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، اس پہ پیشکش کر رہے ہیں۔ اگر تو کوئی اس طرح کی بات ہے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ناقابل تصور ہے۔ ہاں، ان کی طرف سے اگر رابطے ہو رہے ہیں اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں بند گلی میں دھکیل دیا ہے اور اس اندھے موڑ سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی فیس سیونگ چاہیے، تو وہ ان کا حق ہے، وہ کریں کوشش۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو جمعرات تک کا وقت دے دیا ہے کہ جمعرات تک ٹائم ہے، نیگوشیٹ کر لیں، بات کر لیں تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں۔ مطلب مجھے پتا ہے، ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف، آپ کی بات دونوں ہی دفعہ آپ نے بڑا ان ایکویکلی، آپ نے بڑا کلیئرٹی سے بیان کیا ہے، لیکن میری جو اضطراب ہے اس کو بھی آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ وہ سٹوری بڑی عجیب ہے جو آج گردش کر رہی ہے عرفان صدیقی صاحب، اور کیونکہ آپ اپنی قیادت کے بڑے قریب ہیں تو ذرا اس بات کو میں مزید کھول لیتا ہوں۔ یہ بھی تاثر ہے، اور چند لوگوں نے پی ٹی آئی میں سے کہا ہے کہ جب تک میاں نواز شریف نہیں چاہیں گے عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ اب آپ میاں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں، کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب کی مرضی ہے کہ جب تک میں کہوں گا تب تک عمران خان جیل میں رہیں گے، کیونکہ عمران خان کی وجہ سے میاں نواز شریف نے بہت سفر کیا ہے؟ کیا یہ تھاٹ پروسیس بھی ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے منیب۔ دیکھیے، میاں نواز شریف بڑے مختلف قسم کے انسان ہیں، وہ اس طرح کی ایک انتقام پہ بالکل ہرگز یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے تو جب لندن سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سارے پاس کو بری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جن جرائم کے اندر خان صاحب گئے ہوئے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ سے نواز شریف کا کیا تعلق ہے، القادر یونیورسٹی سے کیا تعلق ہے، زمینیں کسی سے لینے کا، اپنے نام کروانے کا، ٹرسٹ بنانے سے نواز شریف کا کیا تعلق ہے، توشہ خانے سے نواز شریف کا کیا تعلق ہے، گھڑیاں بیچنے سے نواز شریف کا کیا تعلق ہے، جو 9 مئی کو ہوا اس سے نواز شریف کا کیا تعلق ہے۔ اگر ان جرائم کی وجہ سے وہ قید بھگت رہے ہیں، مقدمات بھگت رہے ہیں، تو یہ نواز شریف کے کہنے پہ ڈالا گیا ہے۔ عمران خان کے کہنے پہ تو ہوتا تھا اس پہ چرچ ڈال دو، اس پہ کرایہ داری ڈال دو، اس پہ فلاں ڈال دو۔ خان صاحب پہ ایسا کون سا کیس ہے، یہ کسی بھی لیڈر پہ ایسا کون سا کیس ہے؟ جس طرح کے کیس انہوں نے حنیف عباسی پہ بنائے، یا رانا صاحب پہ بنائے، رانا ثناء اللہ پہ، یا دوسرے لیڈروں پہ بنائے، ان پہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے، کوئی ایک بھی سیاسی کیس نہیں ہے۔ یہ سب کے سب کیسز بڑے ٹھوس، اور اب ان کیسز کا جو خاص طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یہ کنارے آ لگا ہے۔ اس میں ان پہ فرد جرم عائد ہونے والی ہے،
اور اس سے بچنے کے لیے ایک باہر تماشا لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں پھر تیسری دفعہ آپ سے یہ کہنے لگا ہوں کہ حکومت کسی طرح کے ایسے مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہے جو خان صاحب کے ان خیالی، فرضی، تصوراتی، ان ریئلسٹک، غیر حقیقی، غیر جمہوری مطالبات کے بارے میں ہم غور کر رہے ہوں اور ان 4 چیزوں کے بارے میں ہم کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔